جنگ بدر اور آتکا کا خواب۔ ابھی ابو سفیان بن حرب کے مکہ سے جنگی لشکر کے بلاوے کے لیے بھیجے ہوئے زمزم بن عمر غفاری کے مکہ پہنچنے میں 3 دن رہتے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ مکہ میں مقیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی آتکا کو ایک خواب آیا۔ خواب ہولناک تھا۔ وہ سہم گئی، اپنے بھائی سیدنا عباس سے زیر لبی خواب کہا، تاکید بھی ساتھ کی، کسی سے کہنا نہ، کوئی مذاق نہ اڑائے۔ خواب سن کے سیدنا عباس بھی چونک گئے۔ خواب تھا ہی ایسا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب شتر سوار آیا ہے، ابطحہ کے مقام پہ اونٹ روکا، پھر چلانے لگا، اے آل غدر، اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو، 3 دن کے اندر اندر۔ لوگوں میں بھگدڑ مچی، اس کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ اپنا اونٹ لے کر مسجد حرام گیا، مجمع 7۔ اونٹ کعبہ کی دیوار سے لگا کے کھڑا کر دیا، پھر وہی آواز لگائی، پھر جبل قبیس کی چوٹی پہ کھڑا نظر آیا، وہاں بھی یہی چلایا۔ اس کی آواز میں عجیب طرح کی چیخ تھی، جس سے ہڈیوں سے گوشت ادھڑتا محسوس ہوا، ایسی خوف طاری کر دینے والی آواز کہ سن کے ہوش اڑے۔ پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھریلی چٹان مکہ کی بستی میں لڑکائی۔ چٹان کے پھسلنے کی گھڑگھڑاہٹ دل چیرتی پہاڑ کے دامن میں گری تو دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سنگلاخ نوکیلے پتھر ٹکڑے اڑے اور مکہ کے ہر گھر پہ جا گرے، کوئی گھر سلامت نہ بچا۔ آتکا یہ خواب سنا کے کانپتی ہوئی بولی، بھائی، مجھے لگتا ہے تیری قوم پہ کوئی مصیبت آنے والی، مگر تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ سیدنا عباس نے بہن کی تاکید میں سر تو ہلا دیا، مگر اندر سے خود ہل گئے، سمجھ نہ آئے کیا ہونے والا ہے۔ یہی سوچتے پریشان جا رہے تھے کہ راہ میں ولید بن عتبہ مل گیا۔ وہ پوچھے، ابو الفضل اتنے چپ؟ یہ بولیں کچھ نہ پوچھ۔ وہ پیچھے پڑ گیا، بتاؤ۔ بول پڑے، آتکا کا خواب سنا دیا، ساتھ وہی تاکید، یار کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ولید نے جا اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کو سنایا، بات پھیل گئی۔ 2 دن بعد سیدنا عباس مسجد حرام گئے تو دیکھا ابو جہل منڈلی لگائے بیٹھا اسی خواب پہ استہزاء کر رہا ہے۔ سیدنا عباس کو دیکھتے ہی بولا، اے بنی عبد المطلب، تمہارے مرد نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہی تھا، اب تمہاری عورتیں بھی نبیہ بننے لگی۔ سیدنا عباس اسے گہری نظر دیکھ کے چپ۔ ابو جہل کی زبان بہت چلتی تھی، بولا، دیکھ ابو الفضل، خواب میں 3 دن کی مدت کہی ہے نا، آج 2 دن ہو گئے، کل تیسرا ہے۔ اگر کل تک تیری بہن کا بتایا ہوا اونٹ والا نہ آیا تو میں ایک تحریر لکھواؤں گا کہ پورے عرب میں تمہارا گھرانہ بنو ہاشم سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ وہ تحریر کعبہ کی دیوار پہ لٹکاؤں گا۔ سیدنا عباس پھر بھی خاموش رہے۔ گھر آئے تو گھر میں بات کی، عورتوں نے سنا تو انہیں گھیر لیا، تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ اس خبیث کی اتنی ہمت کہ وہ تمہاری بہن اور عورتوں کی باتیں یوں چبا چبا کے کہے اور تم سنتے جاؤ۔ سیدنا عباس کو بھی غصہ آیا اور اپنی خاموشی پہ ندامت ہوئی۔ اگلے دن اسی غصے کو پالے سینہ پھلا کے حرم میں گئے کہ آج ابو جہل کو سناؤں گا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا، مگر بجائے سیدنا عباس کی طرف دیکھنے کے وہ مسجد حرام کے دروازے کی طرف بدحواس ہو کے پیلا ہوا دوڑا۔ ادھر ابو سفیان کا بھیجا ہوا زمزم بن عمر اپنی اونٹنی پہ کجاوا الٹے کیے، قمیض کا گریبان پیچھے کیے، اپنے بال نوچ نوچ کے سینے پہ مکیاں مارتا ہوا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ ہو گیا، تم سب لٹ گئے، مارے گئے۔ اس نے اپنی اونٹنی کے نتنے بھی پھاڑ کے لہو لہان کیے ہوئے تھے، ناکا کے کان پھاڑے ہوئے تھے، اپنے
اور اونٹنی کے منہ سر پہ خون ملا ہوا تھا، سر پہ مٹی اور ریت ڈال رکھی تھی۔ لوگ سراسیمگی میں جمع ہونے لگے۔ قریش والوں کو آتکا کا خواب بھول گیا، قافلہ بچانے کے لالے پڑ گئے، ہر ایک کا پیسہ اس قافلے پہ لدا تھا۔ ابو جہل نے فوراً کمان سنبھال لی، لشکر تیار کرو، کوچ کرو۔ سب قریش کے سردار تیار ہو گئے، کوئی پیچھے نہ رہا۔ ہمہ ہمی میں ناچار بنی عبد المطلب کو بھی ساتھ نکلنا پڑا۔ پھر سیدنا عباس تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفیہ سپائی ماسٹر تھے۔ ایک بندہ خبر دے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بدر دوڑایا اور خود بھی بھاری دل کے ساتھ ہو لی۔ ابو لہب بدطینت تھا، بھینگا، موٹا اور بڑی عمر کا، خود سے جایا نہ گیا ساتھ تو اپنی جگہ اپنا ایک قرض دار جس نے اسے 4000 درہم دینے تھے اسے کہا، میری طرف سے محمد سے جا کے لڑ، تیرا قرض معاف۔ وہ بندہ تیار ہو گیا، تھا وہ ابو جہل کا بھائی عاصی بن ہشام۔ امیہ بن خلف بھی تیار، اندر سے ڈرے۔ جس دن کعبہ کے احاطے میں مدینہ سے آئے اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی دھمکی کے جواب میں نہایت اونچی آواز میں سے للکار کے کہا تھا کہ اب ہمارے قریب سے اپنے تجارتی قافلے گزار کے دکھاؤ، تو پاس کھڑے امیہ بن خلف نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا پکڑ کے کہا تھا، آہستہ بولو، یہ ابو الحکم ہمارے سرداروں میں سے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کا ہاتھ جھٹک کے کہا تھا، لگتا ہے تیرے بارے میں بھی جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا وہی ہونا ہے۔ امیہ بن خلف پریشان ہو گیا، اسے پتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ساری عمر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ابو جہل تو اس دن راہ سے ہٹ گیا۔ امیہ بن خلف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ضد کرنے لگا، میرے بارے میں تمہارے آقا نے کیا کہا ہے وہی ہونا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا تھا، سچ بول گئے، بولے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا تو بھی انہی کے ساتھیوں کے ہاتھ سے مرے گا۔ امیہ تو اسی دن سے مرا ہوا تھا، موٹا تندیل دیکھنے میں اندر سے گھن لگ گئی۔ گھر آ کے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتا دی تھی۔ اس روز جب گھر گھر سے لوگ بھاگ بھاگ اپنی زرہ پہن کے تلوار، نیزے، بھالے اور ڈھالیں لیے لشکر میں جانے کے لیے نکلنے لگے تو امیہ بن خلف کی بیوی دروازے پہ پاؤں پھنسا کے کھڑی ہو گئی، بولی، بھول گئے اپنے یسربی دوست کی کہی بات؟ کیوں مرنے جا رہے ہو؟ جانتے بھی ہو جو محمد کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ وہ خود جانا نہیں چاہتا تھا، حرم میں لوبان خوشبو کی انگیٹھی جلا کے بیٹھ گیا۔ عقبہ بن ابی معیط نے غلیظ طعنہ دیا، بازاری عورتوں کی طرح اپنے کپڑے کھول کے جسم کو مہکاؤ، اگر اس قومی جنگ میں بھی نہیں جانا۔ امیہ بن خلف نے انگیٹھی پہ لات ماری، گھر آ کے تلوار اٹھائی اور بیوی کے روکنے کے باوجود لشکر میں پہنچ گیا۔ 3 دن کی تیاری میں 1300 کا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ 100 گھوڑے، اونٹوں کا تو شمار نہیں۔ اتنے اونٹ تو مسلمانوں کے پاس نہیں تھے جتنے یہ راستے میں بھون بھون کے کھا گئے۔ قریش کے 9 معزز لوگوں نے اس لشکر کے ہر پڑاؤ میں کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ ابو جہل نے پہلا پڑاؤ مرازران میں کیا، خیمے لگ گئے، کھانا تیار ہونے لگا۔ لشکر کا پہلا میزبان خود ابو جہل تھا۔ اپنے اونٹ پکوانے کے لیے چن لیے اس نے۔ جب اونٹ ذبح کیے جا رہے تھے تو ایک اونٹ زخمی حالت میں جان کنی میں تڑپتا ہوا بھاگا، اس کی گردن سے کٹی کسی رگ خون سے خون کی پچکاری نکل رہی تھی۔ وہ تڑپتا گرتا پڑتا اپنی زندگی کی آخری دوڑ میں قریش کے خیموں کی طرف نکل آیا۔ اس کا خون زخم سے اچھل رہا تھا، اس خون کے چھینٹے قریش کے سب خیموں پہ لگے، کوئی خیمہ بے داغ نہ رہا۔
ایسا ہی ایک خواب ایک رات پہلے اس سفر میں جہیم بن اسلط نے دیکھا تھا۔ ابو جہل نے اس کا بھی مذاق اڑایا تھا، کیونکہ وہ بنی عبد المطلب کی ہی شاخ بنو مطلب سے تھا۔ بنو عدی تو یہی واقعہ اور دونوں خواب سن کر پلٹ گیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کا خاندان تھا، جس کے کسی فرد نے جنگ بدر میں قریش کا ساتھ نہ دیا۔ قافلہ اسفان پہنچا تو ضیافت موٹے سہم امیہ بن خلف کی طرف سے تھی۔ قدید کے مقام پہ پھر سہیل بن عمر نے اپنے اونٹ لشکر کو تیسرے دن کھلائے۔ یہیں پہ شام وقت شیبہ بن ربیعہ نے دعوت کی۔ حجفہ پہنچے تو شیبہ کے بھائی عتبہ بن ربیعہ نے اپنے اونٹ کاٹ کھلائے۔ اگلی بار سیدنا عباس نے بھی ان کا پیٹ بھرا۔ خفیہ ایجنسی کی ڈیوٹی میں دشمنوں کو دوست بنائے رکھنے کی قیمت دینا پڑتی، انہیں کھلانا پڑتا ہے۔ وہ لشکر جب بدر پہنچ گیا تو ابو البختری نے کھانے کا اہتمام کیا۔ یوں اکڑ، تکبر اور اطراء کے اپنی شان و شوکت کے دکھاوے کرتے وہ بدر پہنچے۔ وادی اسفان اور قدید کی وادیوں کو طے کر کے حجفہ تک جب پہنچے تو ابو سفیان کا پیغام آ گیا، قافلہ بچا کے ان سے دور لے آیا ہوں، اب خطرہ نہیں، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی سیدہ آمنہ کے قریشی بنو زہرہ والے 300 تھے۔ ان کے سردار اخنس بن شریک نے صاف کہہ دیا، ہم جو قافلہ بچانے آئے تھے وہ بچ کے نکل گیا ہے، اب آگے جانے کا کیا فائدہ۔ ابو جہل ڈینگے مارے، ہم ان کا ستیہ ناش کریں گے، علاقے میں ہماری دھوم مچے گی، بدر کے میدان میں موج میلہ کریں گے، رنڈیاں ہمارے ساتھ ہیں، ناچ گانا سنیں گے، ان کے اونٹ پکڑ کے بھونیں گے، ہم تو نہیں پلٹیں گے۔ بنو زہرہ نے ابو جہل کی ایک نہ سنی۔ ان کے سردار نے اشارہ کیا، قبیلے کے 300 جوان اپنے گھوڑے اونٹوں کے ساتھ مکہ پلٹ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ماں سیدہ آمنہ کے قبیلے سے تصادم اللہ کو پسند نہ تھا، شاید ایک بھی اس قبیلے کا فرد جنگ بدر میں نہ تھا۔